السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا پہلے بیت المقدس قبلہ اول تھا، پھر بعد میں اللہ نے مسجد حرام کی طرف رخ مڑوا دیا؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے ہم قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کر دوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اس کی حقیقی فہم تک پہنچیں گے اور اس میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی ملتے رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ نے کوئی قبلہ نہیں بنایا ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک تصور کیا کہ فلاں جگہ رخ کر کے اس طرح سے عمل کرو، اس کے قرآن سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ جہاں سے اخذ کرتے ہیں آئیے ان آیتوں کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو سورہ البقرہ اور اس کی آیت نمبر آپ 142 سے 145 تک دیکھ لیں، 2 کی 142 to 145۔ اب بے وقوف کہیں گے کہ مسلمانوں کو کس چیز نے اس قبلے سے پھیر دیا وہ جس پر تھے۔ آپ کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ مروجہ روایتی ترجمہ سارا الزام اللہ پر ڈال دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو جب اللہ نے ہدایت نہیں دینا چاہا تو کوئی اس کو ہدایت کیسے دے سکتا؟ سارا قصور تو اللہ کا ہوا۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ سیقول السفہاء، جلد یہ کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم، کیا انہیں پلٹ دیا، ان قبلتہم، ان کے سامنے کے بارے میں۔ ان بارے میں، اور قبل کہا جاتا ہے سامنے، قبل سامنے جو آپ کے گزر چکا ہے، اس لیے جو پہلے گزرتا ہے اس کو بھی قبل کہا جاتا ہے۔ تو مادہ اس کا وہی ہے، ان کے سامنے کے بارے میں، التی، وہ جو کہ کانوا علیہا، وہ ہیں اس پر۔ قل للہ المشرق والمغرب، اور کہو اللہ کے لیے خاص عروج اور خاص زوال ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کو اس سمت کی بات نہیں ہو رہی۔ یہدی من یشاء، ہدایت ہے جو یہ چاہے، الی صراط مستقیم، استقامت والے راستے کی طرف۔ تو اس آیت میں اللہ ہدایت کیا دے رہا ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں وہ جلد یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پہلے والے تھے وہ اس کے بارے میں پلٹ کیوں گئے، جو کام ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے اس سے یہ پلٹ کیوں رہے ہیں۔ وہ پلٹ رہے ہیں، پھر رہے ہیں اپنے پہلوں کے بارے میں، اپنے سامنے کے بارے میں جو کچھ گزر چکا ہے، جبکہ وہ اس پر ہیں اور اچھی خاصی زندگی گزار رہے تھے، دنیا میں سپر پاور بھی تھے اپنے وقت کے۔ تو آج بھی اگر ہم وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کر لیں، عبادات کو پوری کریں، تو آج پھر ہم آ جائیں گے، یہ روایتی طور پر کہا جاتا ہے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ رہے ہیں اس سامنے کے بارے میں جو باپ دادا سے ہوتا چلا آ رہا تھا، وہ جو اس پر ہیں، تو کیا باپ دادا سارے بیوقوف تھے جو اس پر تھے؟ تب اللہ جواب دینے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہو اللہ کے لیے عروج و زوال ہے۔ یہ عروج و زوال تمہارے ان اعمال کی وجہ سے نہیں جسے تم اچھا سمجھ کر رہے اور اس کی وجہ سے تمہیں کوئی عروج ملا، ہرگز نہیں۔ عروج و زوال سب اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے قانون کے مطابق ہے۔ اللہ نے جو عمل کرنے کو کہا وہ کرو گے تو عروج ملے گا، وہ نہیں کرو گے تو عروج نہیں ملے گا، زوال ہی زوال رہے گا۔ یاد رکھیے کہ مشرق اور مغرب کسی سمت کا نام نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر شمال جنوب کے بارے میں بھی اللہ کو ہدایت دیتا ہے، ایسی بات ہی نہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ کہہ دے رہا ہے کہ جو یہ چاہے استقامت والے راستے کی طرف اس کی ہدایت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ جس کو چاہے، ہر وہ انسان جو چاہے گا کہ اس کو استقامت والے راستے کی طرف ہدایت مل جائے تو وہ لے لے گا، اور کہاں سے لے گا؟ یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی کتاب سے ملے گا، اسے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا۔ تو عروج و زوال سب اللہ کے قوانین کے مطابق ہے، اللہ کے دیے گئے اصولوں کے مطابق ہے۔ جو اس کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، وہی سامنے رہے گا، وہی آگے بڑھے گا، وہی عروج کی طرف جائے گا۔ اب آئیے اگلی آیت، اور اسی طرح ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا تاکہ تم ہو لوگوں پر گواہ اور رسول تم پر گواہ ہوں، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اس شخص سے جو پھر جاتا ہے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، اور بے شک یہ بھاری بات تھی مگر ان پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ بڑا شفیق رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے اس آیت پر غور کرتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں بحث برائے بحث میں نہیں پڑھتا ہوں، اس پر سوالات بہت سارے ہیں اور سب کو پتہ ہے، خاص طور پر ملحدین اس پر بہت سے سوالات اٹھاتے ہیں، تو یہ ہر ایک علم میں اس کو دہرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ سمجھ لیں تو باقی آپ کو ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ تو یہاں جو اللہ بتا رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں، امتاً وسطا، ایک معتدل ماخذ والا۔ اب دیکھیں انہوں نے وسط کا ترجمہ انہوں نے خود بھی معتدل امت کیا ہے۔ ماخذ کو کہا جاتا ہے جس سے اخذ کیا جائے، جس سے پکڑا جائے۔ اسی طرح القرا بھی آیا، بستیوں کا ماخذ، الکتاب آیا، کتاب کا ماخذ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ماں کے لیے نہیں ہے یا امت کے لیے نہیں ہے، صرف امت کے لیے تو کتاب کی کوئی امت ہے یا
بستی کی امت ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایک ماخذ جس کو آپ نے اخذ کر لیا، جس سے آپ نے پکڑا ہے، تو ہم نے اللہ کی کتاب کا ماخذ پکڑا ہے، تو اللہ بتا رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے بنا دیا تمہیں ایک معتدل ماخذ والا۔ اور کس لیے کہ لتکونوا شہداء علی الناس، تم مشاہدہ کرنے کے لیے ہو جاؤ لوگوں پر۔ اس کے بعد ہے وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسالہ یعنی خاص پیغام جو اللہ کی کتاب ہے، الکتاب تم پر مشاہدہ ہو جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں ہم نے بنایا خاص سامنے آنا، یا نہیں ہم نے بنایا پہلے والوں کو، التی وہ جو کہ کنت علیہ تم اس پر تھے، الا لنعلم صرف ہمارے اس علم کے لیے، من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے خاص پیغام کی، الرسالے کی یعنی الکتاب کی، اللہ کی کتاب کی، ممن ینقلب علی عقبیہ اس سے جو پلٹ جاتا ہے اس کے انجام پر، وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور یہ ہے ضرور ایک بڑائی، الا علی الذین ھدی اللہ صرف ان لوگوں پر اللہ سے ہدایت لے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم اور اللہ تمہارے ماننے کو ضائع کرنے والا نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لرؤوف رحیم لوگوں کو شفقت سے رحم کرنے والا ہے۔ رؤوف کہتے ہیں شفقت کو، اور لام لگ گیا اس میں ضرور، رحیم رحم سے مادہ ہے۔ تو اس آیت میں دراصل اللہ نے ہدایت کیا دی، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل ماخذ والا بنایا، تم لوگوں پر مشاہدہ ہونے کے لیے ہو، اور تم پر مشاہدہ یہ الرسول ہو، یعنی آپ اللہ کے ماننے والے اگر ہو گئے، آپ ایک معتدل ماخذ والے ہیں کہ درمیانی امت والے ہیں، درمیانے ماخذ والے ہیں جو شدت پسند بھی نہیں ہے اور بالکل اس سے کاہل بھی نہیں ہے، غفلت میں بھی نہیں ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے معتدل، کہ معتدل ماخذ والے اللہ نے بنایا ہے ایمان والوں کو جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور ایسا کس لیے کہ لوگوں پر تو مشاہدہ ہو جائے، لوگ خود مشاہدہ کریں گے کہ یہ واقعی چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، یہ ناپ طور میں کمی نہیں کرتا، یہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، کبھی یہ ظالم کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہر وہ عمل جو اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ اس کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگوں پر مشاہدہ ہو جائے گا۔ اور اس کا مشاہدہ کس پر ہوگا؟ یعنی جو قرآن پر عمل کر رہا ہے وہ تو لوگوں کے لیے مشاہدہ ہو جائے گا، اور اس کا عمل قرآن کے مطابق ہے، یعنی اس کا مشاہدہ کیسے ہوگا؟ اصل کتاب سے ہوگی جو اللہ نے قرآن کی صورت میں دے رکھا، الرسول خاص پیغام، تو تم پر مشاہدہ یہ الرسول ہے، یہ کتاب ہے، اس سے پتہ لگے جو یہ حکم دے رہا ہے تم اسی پر عمل کر رہے ہو، یا اس میں ملاوٹ کر لو غیر اللہ کے کلام کی اور حکم کو کچھ کا کچھ بنا دے رہے ہو، جیسے آج کے مسلمانوں نے بنا رکھا ہے، ہر حکم کو انہوں نے ایسا تبدیل کر دیا کہ وہ نتائج ہی نہیں دے رہے، چاہے وہ صلاۃ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، صیام ہو، سب کو پلٹ کر رکھ دیا، اللہ کے احکامات سے دور پھینک دیا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلوں کو نہیں بنائے کہ وہ جو تم اس پر ہو، جو پہلے والے جس طرح عمل کر رہے تھے تم بھی اسی طرح سامنے عمل کرتے رہو، ایسا اللہ نے ہرگز نہیں بنایا، صرف کس لیے کہ ہمارے علم کے لیے کہ کون رسالے کی اتباع کرتا ہے۔ اللہ نے رسالہ دے رکھا ہے ہر ایک کو، رسالہ سب کے سامنے موجود ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہر ایک کے سامنے موجود ہے، تو اللہ یہ جان لے گا کہ کتاب کی اتباع کون کر رہا ہے اور غیر اللہ کی کتاب کا اتباع کون کر رہا ہے۔ تو جو اس کے انجام سے پلٹتا ہے کہ بھئی ہمیں یہ نتیجہ نہیں مل رہا، تو بات یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اللہ جو حکم دے رہا ہے اس کے مطابق کر لے گا تو نتیجہ بھی ملے گا۔ تو ایسا نہیں کہ عام لوگوں کو، عام مسلمانوں کو دیکھ کر آج لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، تو یہ وجہ کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کا تشخص بالکل بگاڑ کر رکھ دیا ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اور انہوں نے سنت کے نام پر، روایت کے نام پر، اماموں کے اقوال کے نام پر اس پورے حکم کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اس کی حیت ہی تبدیل کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے روزانہ تم 2 وقت اللہ کی کتاب کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھو، وہ صلاۃ ہے، انہوں نے وہ اٹھک بیٹھک والی نماز کو صلاۃ بنا دیا اور اس کو پڑھنے میں لگوا دیا، تو قائم کیسے ہوگا؟ تو وہ نتیجہ کیسے ملے گا؟ ہرگز نہیں مل سکتا۔ تو اللہ نے تو یہ کتاب اسی لیے دیا کہ اللہ یہ جانے گا، اللہ یہ دیکھے گا کہ کون رسالے کی اتباع کرتا ہے اور کون اس سے پلٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ یہ بھی واضح کر دے رہا ہے کہ ضرور تم صرف اللہ سے ہدایت والے لوگوں پر بڑائی کے لیے ہو، جو اللہ سے ہدایت لیتا ہے انہیں تمہاری بات سمجھ میں آئے گی، جو اللہ سے ہدایت نہیں لیتا ہے، جو اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتا ہے، جو مشرک ہے، ملاوٹ کر لیتا ہے، وہ ہرگز اللہ کی ہدایت نہیں لے سکتا۔ اور اللہ تمہارے ماننے کو ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، اگر تم ماننے والے ہو جاؤ گے تو اللہ اس کا نتیجہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، نتیجہ آپ کو ملے گا، آپ کے سامنے ہی ملے گا، کہیں باہر نہیں جائے گا۔ اور کس لیے کہ بے شک اللہ لوگوں پر ضرور شفقت سے رحم کرنے والا، تو اللہ کہیں زیادتی نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، آپ جیسا عمل کریں گے اس کے مطابق آپ کو نتیجہ مل کر رہے گا۔ اب آئیے اگلی آیت،
ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف پھرنا، تو ضرور ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ بس آپ اپنا منہ مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف۔ اور بے شک اہل کتاب ضرور جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اب دیکھیے اس آیت میں انہوں نے ایک تو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کو کہہ دیا کہ جہاں سے بھی نکلو اپنا منہ اسی طرف رکھو۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے عملی طور پر۔ آپ کہاں رہ رہے ہیں، کس سمت میں رہ رہے ہیں، ہما وقت آپ کا منہ اس طرف ہو ہی نہیں سکتا، تو اللہ ایسا حکم کیوں دے گا جو قابل عمل نہ ہو؟ اس آیت کو سمجھے، دیکھیں یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ قد نرا، یقینی ہم دیکھتے ہیں، تقلبہ تمہارا پلٹنا، وجہ کا تمہاری توجہ، فی السما خاص بلندی میں، فلنولینک، پس ہم ضرور پھیر دیں گے تمہیں، قبلۃ ترضاھا، وہ سامنے جس پر اس کی تمہاری رضامندی ہو، فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، بس پلٹو تم اپنی توجہ، شطر کہتے ہیں سمت کو، اور مسجد حرام یعنی فرما برداری کی جگہ چھوڑی ہوئی، تو تمہاری توجہ کا پلٹنا ہو چھوڑی ہوئی فرما برداری کی جگہ سے دور ہوتی ہوئی سمت۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولوا وجوہکم شطرہ، بس تمہاری توجہ اس سے دور ہوتی ہوئی سمت پلٹ جائے۔ جس جگہ فرما برداری نہیں ہو رہی ہے، فرما برداری کو حرام کر رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے، اس جگہ سے آپ کی سمت بہت دور ہونی چاہیے، آپ کی توجہ اس کی سمت سے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن لوگوں کو ہم نے الکتاب دیا ہے، لَيَعْلَمُونَ، ضرور وہ یہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ کہ یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، مِن رَبِّهِمْ، ان کے رب سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ غفلت کو نہیں اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں اچھی طرح سے جو اللہ ہدایت دے رہا ہے کہ یقینی بلندی میں تمہاری توجہ، تمہارا پلٹنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اگر یہ توجہ کرتے ہیں کہ میں بلندی کی طرف جاؤں، میری توجہ ادھر اور میں اسی طرف پلٹوں، تو آپ اس کی لیے محنت کرتے ہیں، اس کی کوششیں کرتے ہیں، اس کوشش کو اللہ برابر کر دیتا ہے، نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ رہا ہے کہ بس ضرور ہم تمہیں پہلوں سے پلٹنے کے لیے ہیں، اس پر تمہاری رضا ہو، یعنی آپ باپ دادا کو دیکھتے ہوئے عمل نہ کریں، اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے کہ اللہ کی طرف پلٹو، چاہے تمہارے باپ دادا اس پر تھے یا نہ تھے۔ تو آپ کو یہ نہیں دیکھنا کیونکہ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا رہا، ہمارے بڑوں نے ایسا کر رکھا تھا، ساری دنیا ایسا کر رہی ہے، عرب والے لوگ ایسا کر رہے ہیں جو عربی سمجھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میری کتاب تمہارے سامنے، اپنے ہر عمل کی تصدیق آیتوں سے کر لو، جو سمجھ میں آ رہا ہے اس پر چلو، چاہے تمہارے بڑے تمہارے پہلے والے اس پر تھے یا نہیں تھے۔ تو یہاں اللہ یہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ تمہاری توجہ کا پلٹنا چھوڑی ہوئی فرمانبرداری کی جگہ سے دور ہوتی ہوئی سمت، شطر کہتے ہیں دور ہوتی ہوئی سمت کو، تو ایسی جگہ جہاں اللہ کی فرمانبرداری آپ نے چھوڑ رکھا ہے، وہاں حرام ہے، تو اس سے آپ دور ہوتی ہوئی سمت اپنی توجہ کر لیں۔ یہاں آپ نہیں کر سکتے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، کہیں اور نکل جائیں جہاں پر اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری اختیار کر سکیں، اللہ کے دیے گئے نظام کو نافذ کروا سکیں، اللہ کے دیے گئے کردار کو اپنائیں۔ اس کے بعد پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں کہیں تم ہو، بس تمہاری توجہ اس سے دور ہوتی ہوئی سمت پلٹ جائے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، کسی جگہ ہو، تمہاری توجہ جو ہے وہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر تم اللہ کے دیے گئے حکم کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہو، اس کی فرمانبرداری نہیں اختیار کر رہے ہو، اس کی آیتوں سے اس کی تصدیق کرو، اس پر آ جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو اس سے پلٹ جاؤ، اس سے پھر جاؤ، اس سے دور ہوتی ہے سمت تمہاری توجہ ہو کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ یہ بھی بتا دے کہ بے شک الکتاب جن لوگوں کو دی گئی ہے وہ ضرور یہ جانتے ہیں کہ ان کے رب سے یہ حق ہے۔ تو جن کے پاس قرآن کی صورت میں اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہمیں اس کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اور یہ رب سے حق ہے، سچ ہے، سچائی ہے، اسی کی طرف آنا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی ملاوٹ کرتے ہیں یا کسی اور کے کہنے پر یہ اس بات کا یقین کر لیتے ہیں کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل نہیں دیا، تفصیل کے لیے اللہ سایہ اربع یا سایہ ستہ کا محتاج ہے، تو یہ بڑا بہتان اللہ کے اوپر ہے، اس سے بچیں۔ آپ جہاں بھی ہیں آپ کی توجہ کتابی کی طرف ہونی چاہیے، اور یہ الکتاب جن لوگوں کو دی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ ان کا رب سے حق ہے، اور جو یہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کے بارے میں غفلت کو نہیں ہے، اللہ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ آنکھیں بند کیا ہوا نہیں ہے، سب کچھ
اللہ کے علم میں موجود ہے اور اللہ اسی کے مطابق آپ کو نتیجہ دے گا۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت، اور اگر آپ لائیں اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں، وہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا تو آپ بے شک آپ بے انصافوں میں سے ہوں گے۔ اب دیکھیں اللہ کتنا واضح طور پر بتا دے رہا ہے، اس حکم کو سمجھیں اللہ کیا کہہ رہے کہ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر تم دو ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جنہیں الکتاب دی گئی ہے، کیا دینا ہے؟ بِكُلِّ آیاتٍ، ہر ایک آیت کو، ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، وہ تمہارے سامنے اس کی اتباع نہیں کریں گے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم اتباع کرنے کو ہو ان کے سامنے، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور جو ان کے بعض ہیں اتباع کرنے کو بعض کے سامنے، وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم اتباع کرو گے ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد جو تمہارے پاس علم سے آ گیا، انک اذا لمن الظالمین، بے شک جب ضرور تم ظالموں میں سے ہوگے۔ تو دیکھیے اللہ کتنا کھول کر واضح طور پر بتا دے رہا ہے، اس آیت میں اتنی واضح ہدایت ہے کہ اگر تم ان لوگوں کو جنہیں الکتاب دی گئی ہے ہر ایک آیت کو دو جو تم سے پہلے سے اتباع کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو سمجھ رہے اس پر عمل کر رہے ہیں، تو جنہیں الکتاب دی گئی ہے تم انہیں ایک ایک آیت کھول کر بتا دو کہ دیکھو تم سے پہلے سے لوگ اس طرح اتباع کر رہے تھے، اور جو تم ان سے پہلے سے اتباع کرنے پر ہو، ایسی کوئی بات نہیں کہ جو کچھ ان کے سامنے تو اس کی اتباع کر لو گے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس آیت کے ذریعے بات کھل جائے اس کی اتباع کرنی ہے، الکتاب ہر ایک کے پاس موجود ہے، دیکھے آیتوں سے تصدیق کرے اور اس کی اتباع کر لے جو اس کے سامنے آ رہا ہے، اور تم جو کچھ ان کے سامنے اس کی اتباع کرنے کو نہیں ہو، کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کے علاوہ غیر اللہ کی کتاب سامنے رکھ رہے ہیں۔ بقول لوگوں کے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، لیکن کیسے پڑھو، کب پڑھو، کس طرح سے پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھو، کیا کچھ کرو، اس کی تفصیل جو ہے وہ غیر اللہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم اس قبلے کی اتباع کرنے والے نہیں ہیں جو خالص اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اللہ کا حکم تفصیل ہے، مکمل ہے، وضاحت کے ساتھ ہے، اس میں کسی ملاوٹ کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تو تم جو کچھ ان کے سامنے ہے اس کی اتباع تم نہیں کر سکتے، ان کتابوں کی اتباع تم نہیں کر سکتے، کیونکہ تم اللہ کے ماننے والے ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اور جو ان کے بعض ہیں وہ بعض کے سامنے اتباع کرنے کو، بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ یار اگر نماز پڑھ لیں گے کیا فرق پڑے گا، ہمیں پتہ ہے کہ یہ نماز نہیں ہے، قرآن میں مانتے بھی ہیں، لیکن کر لیں گے تو کیا ہوگا، لوگ میل ملاپ رکھیں گے، وہ ہمیں بے نمازی کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ صرف لوگوں کے اس ڈر سے کہ لوگ فتویٰ لگا رہے ہیں، ڈر تو اللہ سے لگنا چاہیے جو آپ کو نتیجہ دے گا، جو حساب کتاب کرے گا آخرت کے دن۔ اس اللہ سے آپ کو ڈر نہیں ہے، لوگوں کا ڈر ہے کہ لوگ یہ کہیں گے۔ یاد رکھیے فتویٰ بازی وہی شخص کرتا ہے جس کے پاس علم نہیں، جو اللہ کی کتاب سے دلیل نہیں دے سکتا وہ فتویٰ لگاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی آپ خالص قرآن کی بات کریں، کوئی فتویٰ لگائے گا پرویزی کا، کوئی فتویٰ لگائے گا قادیانی کا، کوئی فتویٰ لگائے گا کہ دہریہ ہو گیا، کوئی فتویٰ لگائے گا مولد ہو گیا، حالانکہ آپ آیتیں دکھا رہے ہیں لیکن انہیں آیتوں کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جب تک ہمیں اصول کافی سے نہ بتاؤ یا بخاری سے نہ بتاؤ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو بھی اپنا رب بنا رکھا۔ تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ان میں سے بعض کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن اگر تم اتباع کرو گے ان کی خواہشات کی، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہی راہ نجات ہے اور تم نے وہ کام شروع کر دیا، یہ تو ان کی احوا ہے، ان کی خواہش ہے۔ اللہ نے کب کہا ہے اقرأ الصلاۃ، اللہ تو اقیم الصلاۃ کہے، کیسے کرنا ہے کیا کرنا اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو تمہارے پاس جب علم آ گیا، یعنی خاص علم جو اللہ کا خاص علم اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اس کے آنے کے بعد پھر بھی تم ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہو، تو اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک ضرور تم ظالموں میں سے ہو، کیونکہ اللہ اسی کو ظالم کہتا ہے جو اللہ کی آیتیں سامنے آ جائے، رب کی آیتیں آنے کے باوجود وہ رب کی آیتوں کو جھٹلا دے اور ان مشرکانہ اعمال کو اللہ کا حکم سمجھے اور اس کو عمل کرنا شروع کر دے۔ تو یاد رکھیے یہ سب کچھ ملاوٹ ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو ہرگز اللہ کی اتباع نہیں کریں گے،
تو اس پورے آیت میں جو پہلے ہی اللہ نے بتا دیا کہ یہ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، اس نے نیا دین ایجاد کے لیے ہرگز نیا دین نہیں، اللہ کی باتوں کو سمجھ رہا ہے اس کی آیتوں کے ذریعے، اس لیے وہ پلٹ رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ عروج و زوال سب اللہ کے لیے، اور ہدایت اللہ ہی سے، استقامت والے راستے کی، کسی غیر اللہ سے ہدایت نہیں ملے گی۔ اور یہ اللہ نے واضح کر دیا کہ تم ایک ایسے ماخذ والے ہو، ایسے معتدل ماخذ والے ہو کہ تم لوگوں پر مشاہدہ ہو جاؤ گے کہ واقعی ہمیں ایسا کردار چاہیے، ہمیں ایسے ہی افراد چاہیے، اور تمہارا مشاہدہ اس کتاب پر ہوگا کہ تم کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہو۔ اور اللہ ایسا کچھ نہیں بنایا کہ جو کچھ تمہارے سامنے اسی پر اتباع کرتے رہو، بلکہ اللہ یہ جاننے کے لیے کہ رسالے کی اتباع کون کر رہا ہے، یہ اس کی طرف پلٹے، اس انجام کو چھوڑ دیں جو لوگ عمل نہیں کرے، اس لیے نتیجہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اللہ یہ واضح طور پر بتا دے رہا ہے کہ بے شک جو ضرور بڑائی ہے صرف انہی لوگوں پر ہے جو اللہ سے ہدایت لے، اللہ سے ہدایت لے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا تو اسی کے لیے بڑائی ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرے، وہ ملاوٹ کر رہا ہے، تو ہرگز اس کی بڑائی نہیں ہوگی، وہ ویسے ہی ذلیل و خوار رہے گا۔ اور اللہ ماننے کے عمل کو ضائع نہیں کرنے کے لیے، اور اللہ شفقت سے رحم کرنے والا لوگوں کو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ بھی بتا دے رہا ہے کہ یقینی وہ جو تم بلندی کی طرف تمہاری توجہ پلٹ رہی ہے اسے اللہ دیکھ رہا ہے، تم ضرور پہلوں سے پلٹنے کے لیے ہو، اور اس پر تم راضی بھی ہوگے، رضامند بھی ہوگے، کیونکہ اللہ کی بات سمجھ میں آ رہی کہ ہمارے پہلے والے غلط کر رہے تھے، لہٰذا ہم ایسا کام نہیں کریں۔ اور پھر جب آپ پلٹ جائیں گے، فرمانبرداری کی جگہ آ جائیں گے، تو آپ کی توجہ ہمیشہ اس سے دور ہوتی سمت ہو جہاں فرمانبرداری اللہ کے اختیار نہیں کی گئی ہے، تو پھر تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو کتاب ہی سے ہدایت لینی ہے، اور کتاب جس کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، اور اللہ اس کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ پھر اللہ یہ بھی واضح کر دیا کہ تم پر الکتاب دے دی گئی ہے، اب جو بھی تم آیت دے دو اس کی اتباع کرنا ہے، اور اگر تم لوگوں کی اتباع کرنے لگو گے تو ان کے بعض کی اتباع کرتے ہیں، لیکن تمہارے پاس علم آ گیا ہے تو اب تم اس کی اتباع ہرگز نہیں کرنے کہ لوگوں کی خواہشات پر عمل کرو، اور بے شک اگر تم نے ایسا کیا تو ضرور تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی مکمل وضاحت۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی بیت المقدس قبلہ نہیں تھا، نہ بیت الحرام قبلہ ہے۔ السلام علیکم۔